تو یہ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ بظاہر تو نون لیگ کے جو کامیاب قرار دیے گئے M&A سے، ان کو تو فارم 45 جمع کرانا چاہیے تھا الیکشن ٹرائبونل میں، ان کو 3 موقع بھی ملے، جرمانے بھی عائد ہوئے. تو یہ الیکشن کمیشن کے سامنے آ گئے، اور آج جو الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے، اس سے کیا میسج جا رہا ہے عام ووٹروں کو، عام لوگوں کو، اور دنیا کو کیا میسج جا رہا ہے؟ ویسے تو چاہیے تو یہ تھا کہ الیکشن کمیشن خوش ہوتا کہ کوئی ایسا ٹرائبونل بھی ہے پورے ملک میں جو بڑا ایکٹیولی جو ہے وہ بیٹھ رہا ہے اور کام کر رہا ہے اور اس کو آگے بڑھا رہا ہے، اور جلد جو ہے وہ کام مکمل کر لے گا، بلکہ 180 دن کا جو ایک بار ہوتا ہے اس کے اندر رہ کر جو ہے وہ کام مکمل کر لے گا. لیکن اس کے برعکس ہوا ہے پورے ملک میں. اگر آپ دیکھیں تو مختلف جو ٹرائبونلز کام کر رہے ہیں وہ اتنے ایکٹیولی کام نہیں کر رہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن اب جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے کہ وہ غیر فعال کر دیا ہے جسٹس جہانگیری کے ٹریبونل کو. اب نیا ٹریبونل ریٹائرڈ جج ہوگا یا سٹنگ جج ہوگا یہ نہیں پتا، لیکن الیکشن کمیشن کا فیصلہ بڑا اہمیت کا حامل ہوگا. اس میں اس نے ریزننگ دینی ہے، وجوہات دینی ہے، اور سالڈ وجوہات دینی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں آپ ٹریبونل چینج کر رہے ہیں. اس میں کیا وہ باعث لکھتے ہیں، کیا وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان کی قابلیت نہیں تھی، ان کو لا کا نہیں پتا تھا، وہ اختیارات سے تجاوز کر رہے تھے، یا جب وہ تیزی سے چلا رہے تھے، یا کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ جیسا ہی آئے گا تو جو تینوں امیدوار ہیں PTI کے، وہ تو چیلنج کر رہے ہیں ہائی کورٹ میں. جب ہائی کورٹ کے سامنے معاملہ جائے گا پھر جسٹیفائی کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن کو کہ یہ انہوں نے درست فیصلہ کیا ہے. بالکل صحیح. اور یہ قانون جس کے تحت یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے، یہ بھی بڑا ہی ایک عجیب اور ہنگامی بنیادوں پہ بنایا گیا قانون تھا. یہ قانون ہے کیا اور کیسے یہ بنایا؟ نہیں ہنگامی بھی پھر آپ دیکھیں 2017 کے ایکٹ میں یہ تھا کہ ریٹائرڈ جج جو ہے ٹریبونل لگ سکتا ہے، لیکن 2023 میں جو PDM کی گورنمنٹ تھی انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، شفافیت ہونی چاہیے الیکشن ٹریبونلز میں، اور وہ شفافیت صرف سٹنگ جج کے ذریعے آ سکتی ہے. 2023 میں خود اسی حکومت نے یہ ترمیم لائی، اور اب جو ہے وہ اپنی کاز کے خود جج بن گئے ہیں کہ آپ کے سارے کیس. اس کی وجہ کیا تھی آپ کے خیال میں؟ اس کی وجہ تب جو لائے تھے اس کی وجہ ابھی جو یہ قانون بنانا ابھی تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں جیسے جہانگیری کیس چلا رہے تھے، انہوں نے بلکہ ایون یہاں تک مطلب وہ کہہ دیا تھا کہ ہم تیزی سے چلائیں گے، یہ سیول کورٹ یا 199 کے تحت نہیں ہے، 199 کے تحت یہ کیس نہیں چل رہا. تو اس لیے وہ انہوں نے کہا کہ اس میں جرمانہ بھی ہوگا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو آپ کی جو رکنیت ہے وہ بھی معطل کر سکتے ہیں. یہ ریزننگ ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو اچانک حکومت نے وہ جو لے آئے کہ ریٹائرڈ جج بھی لگا سکتے ہیں، جو حکومت خود کہہ رہی تھی ریٹائرڈ جج نہیں لگانے، اب خود لے آئے کہ کیس منتقل کرنے کا اختیار، کیس منتقل کرنے کا بھی، اور وہ بھی ڈیورنگ. مطلب اس کا ایفیکٹ بھی آپ دیکھیں کہ اگر 27 مئی کو یا 28 مئی کو یہ آرڈیننس آیا ہے، اس کا ایفیکٹ پہلے سے ڈال رہے ہیں، مطلب اس کے بعد سے. ٹھیک. اب یہ بتائیں نا کہ کل جسٹس طارق محمود جہانگیری کا جو ٹرائبونل ہے وہ بیٹھے گا. جی بالکل. کل کی مقرر تھی تاریخ، مقرر ہے، ابھی بھی کال لسٹ پہ موجود ہے. کل کیا ہوگا پھر؟ اب کل دیکھیں گے کب الیکشن کمیشن کا وکیل ہو سکتا ہے پیش ہو کر کہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے اور آپ کا ٹریبونل جو ہے وہ ختم کر دیا. ساتھ ہی جو آرڈیننس ہے اس کے حوالے سے بھی کل چیف جسٹس عامر فاروق جو سماعت کریں گے. حالانکہ پہلے وہ اسٹے دے سکتے تھے اس آرڈیننس، لیکن نہیں دیا. ایک دفعہ ٹرائبونل تشکیل دے دیا جائے ECP کی طرف سے تو پھر تو اب وہ ایک کورٹ میٹر بن جاتا ہے، وہاں پہ جورسڈکشن ہائی کورٹ کی ہوتی ہے. تو کیا پھر ECP اس ٹرائبیونل کو ختم کر سکتی ہے؟ قانون کیا کہتا ہے اس میں؟ الیکشن کمیشن میں نہیں بٹ ٹرائبیونل کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے سوالات جو ہے یہ بہت ٹرکی سوالات ہیں. ان سوالات کے جوابات اسی آرڈیننس کے جو چیلنج کیا ہوا ہے وہاں اٹارنی جنرل کو جیسے عامر فاروق صاحب کے پاس اسی میں آئیں گے، کیونکہ اٹس ناٹ دیٹ سمپل. اس میں جورسڈکشن مہربانو آپ بھی تو ملتان NA 151 سے الیکشن ہاری ہیں اور آپ نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے. آپ کا الیکشن ٹرائبونل جو ملتان میں ہے اس کے جج صاحب جو ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں، اور آپ نے کب اپنی عذرداری داخل کی اور اس پہ کیا ہوا؟ بڑی ایک میں کیا کوئی چھوٹی کہانی ہے، طویل عرصے میں چلی ہے. ہم نے فائل کیا تھا جی 29 مارچ کو، چلان جمع ہوئے تھے، 30 کو جو ہے رجسٹر ہو گئی تھی پٹیشن ہائی کورٹ میں. اس کے بعد اس کو ٹیک اپ کیا گیا پورے مہینے کے بعد 29 اپریل کو. تو ہم تو بس انتظار ہی کر رہے ہیں، انصاف کی میں کب عرصے سے منتظر ہوں. اس کے بعد جو پہلی ہیئرنگ ہوئی 29 اپریل کو ہوئی، 29 اپریل کو ہوئی، اس پہ انہوں نے اعتراض کیا، نوٹس کیا
اور اگلی تاریخ تھی جو کہ میرے خیال میں مئی میں تھی، 15 مئی کے، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ بھول رہی ہے بٹ لیٹس سے 15 مئی کے آگے پیچھے، اس پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ پٹیشنر خود یہاں پر موجود کیوں نہیں ہے۔ آپ کے وکیل تھے؟ وکیل بالکل موجود تھے، جو ایسوسیٹ وکیل ہیں دلبر مہار صاحب وہ وہاں پر تھے، اور تیمور ملک صاحب بھی تھے۔ تیمور ملک صاحب 29 اپریل کو وہاں تھے، 15 کو یہ تھے۔ سجیل سواتی صاحب جو کہ میرے لیڈ کاؤنسل ہیں، ان کا سپریم کورٹ میں کیس تھا بٹ مائی کاؤنسل واز پریزنٹ۔ وہاں پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ پٹیشنر کیوں نہیں پریزنٹ۔ ان کو بتایا گیا جی پٹیشنر سائفر کیس ان کے والد کا لگا ہے، وہ اسلام آباد میں ہے۔ تو انہوں نے کہا 10 جون کی تاریخ تھی، دیکھیں 15 مئی سے لے کے 10 جون کی تاریخ تھی، حالانکہ ہفتے کے اندر ہونا چاہیے۔ اور یہ جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جو ٹرائبونل بنے ہیں، یہ ملتان بینچ، جی لاہور ہائی کورٹ کے، اور یہ ملتان بینچ کے، یہ چیف جسٹس ہیں وہاں پہ۔ تو انہوں نے سوری چیف جسٹس نہیں، سینئر جج ہیں، سوری بائی مسٹیک۔ انہوں نے کہا کہ جی 10 جون کو اب تاریخ لگے گی اور پٹیشنر خود پریزنٹ ہوں، ورنہ نہیں تو میں پٹیشن کو پھینک دوں گا کورٹ سے باہر۔ تو میں بالکل تیار تھی آج وہاں پیش ہونے کے لیے، مگر 30 مئی کو ہمیں پتہ چلا کہ جتنے بھی ٹرائیبیونل کے کیسز ہیں وہ سب ڈی لسٹ ہو گئے ہیں ملتان بینچ کے آگے سے۔ اور ملتان بینچ کے آگے ایک بینچ ہے، اس کے اندر تینوں ڈویژن ساؤتھ پنجاب کے، ڈی جی خان، ملتان، بہاولپور، سب کے کیسز لگے ہیں۔ یہ کوئی درجن کے قریب ہیں۔ اچھا، ایک درجن کے تینوں ڈویژن، ایک ڈویژن کے ایک درجن ہے؟ نہیں، I don't know the exact figure، مجھے اپنا پتہ ہے، میرا دیکھیں میرا وہاں پہ ہے، لیکن کسی کا فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک؟ نہیں، کچھ لوگوں کے تو نوٹس ہی نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، کچھ لوگوں کے تو ابھی نوٹیفائی ہی نہیں ہوئے نا، ٹیک اپ ہی نہیں ہوئے۔ ملک بھر میں جو ٹریبیونل کام کر رہے ہیں سب سے اسلام آباد کا کر رہا اور ایکٹیولی جو ٹریبیونل کام کر رہا تھا وہ یہی ٹریبیونل تھا جس کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا، اور پھر پنجاب میں سے مراد کیا غیر فعال کر دیا گیا ہے؟ ابھی تو غیر فعال ہی ہونا ہے نا، کوئی کیسز ہیں بھی نہیں، مطلب آج پٹیشن تھی وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے، اور یہی تین، ٹھیک ہے یہ ٹرانسفر ہوگا، یہی تین ہے۔ لیکن مسئلہ ایک اور ہے نا، اب پنجاب کی جو بات ہو رہی ہے، پنجاب میں 6 جج بھیجے ہوئے تھے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو انہوں نے، اب وہ تو لگائے نہیں ہیں، وہ اپریل 5 کو بھیجے تھے، تب سے اب تک نہیں لگے۔ لیکن اب کیا ہوگا، آرڈیننس کے بعد ریٹائرڈ جج لگ جائیں گے۔ جب ریٹائرڈ جج لگیں گے تو پھر کیسز آپ کو پتہ ہے فرق کیا ہے ریٹائرڈ ججوں میں اور سٹنگ ہائی کورٹ کے؟ اس میں فرق ہے، فرق یہ ہوتا ہے کہ ریٹائرڈ جو سٹنگ جج ہے، آپ جیسے جہانگیری کی بات کر لیتے ہیں، سٹنگ جج تو اس کو کیس کو سنتا بھی ہے، پھر سٹنگ جج کے پاور اس کے پاس بھی ہوگی، ریٹائرڈ جج اور ٹریبیونل لگے گا، لیکن سٹنگ جج کا اختیار، پاورز، وہ اس کا استعمال، وہ ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، سارے ادارے اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو آرڈر کریں گے۔ ریٹائرڈ جج کی پھر وہ جو پرائورٹیز ہیں وہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہیں، جواب دے وہ الیکشن کمیشن، پھر وہ آپ لنگر آن بھی کر سکتے ہیں، پھر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ تو مائنر ارریگولیرٹیز تھیں یا اس قسم کی چیز کر کے بھی وہ فیصلہ دیں گے۔ تو بہت سارے سوالات تو موجود ہیں کہ ریٹائرڈ جج کیوں لگائے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کل چیف جسٹس عامر فاروق، اگر یہ جو قانون چیلنج ہوا ہے جس کے تحت یہ سب کچھ آج کیا الیکشن کمیشن نے، اس قانون کے حوالے سے اگر کیا وہ الیکشن کمیشن کا آرڈر سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ آرڈر تو ابھی چیلنج ہوگا، ابھی الگ سے، اور اس کے ساتھ کلب بھی ہو سکتا ہے، کلب ڈیفینیٹلی کلب ہوگا، تو ابھی چیلنج ہوگا، پھر چیلنج ہونے کے بعد اس کو سسپینڈ ان کو کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد ہی ہو جائے، کیونکہ پہلے بھی یہی ہوا ہے نا، آپ پہلے کارروائی تو چل رہی تھی، اس کو سسپینڈ نہیں کی، بڑھ گئی، اب دوبارہ چیلنج ہوگا۔ بہرحال جی، یہ فارم 45 کا بھوت جو ہے وہ حکومت کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، اور وہ حکومت آگے آگے ہے، اور یہ بھوت پیچھے پیچھے ہے، چاہے وہ ٹرائبونل کی شکل میں ہو، چاہے وہ تحریک انصاف کے آپ کے لیڈران کے بیانات کی شکل میں ہو۔ چھوٹی سی بریک لیں گے۔